ایران کو امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر کا آغاز، تل ابیب سمیت امریکی فوجی اڈے نشانہ بنے۔ 78ویں لہر میں اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایلات دیمونا تل ابیب پر ملٹی وار ہیڈ میزائل ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ امار قدر میزائل کے استعمال کی تصدیق، امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر۔ بسیج فورسز کو تاحال مکمل متحرک نہ کرنے کا اشارہ، ضرورت پر شامل کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایرانی فوج کا پیغام، کہا آسمان کی طرف دیکھو، بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ پاکستان خود کو امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی خاتمے کے لیے اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی حکام کی ایرانی قیادت اسٹیو وٹکوف جیریڈ کشنر سے پس پردہ رابطے۔ ٹرمپ کی ایران پر حملے مؤخر کرنے کی بات، تہران سے مثبت مذاکرات کا دعویٰ۔ پاکستان کی ثالثی کی کوشش اور ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں، وائٹ ہاؤس کا اس حوالے سے تفصیلات دینے سے گریز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر اور نوروز پر مبارکباد دی۔ ایرانی صدر کا بھی پراتفاق انداز میں جواب، پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، پاکستان کا ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف کا خلیجی صورتحال پر تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان، ترکیہ، مصر متحرک، عالمی خبر رساں اداروں کی تصدیق۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح ملاقات کا امکان، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے CNN سے گفتگو میں کہا اگر فریقین رضامند ہو تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے، ایران کی تردید، ابنائے حرمز بند کرنے کا ایرانی دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق پاکستان خود کو اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ عسکری سفارتی سطح پر بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور آبنائے ہرمز پر تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر زور، جنوبی کوریا نے ایران سے اپیل کی کہ آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو مکمل فعال رکھا جائے، آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ جنوبی کوریا کا عالمی بحری نقل و حرکت اور سلامتی کے تحفظ پر زور دیا۔ ایران ڈیل کے لیے بےتاب، تہران میں رجیم چینج جیسی صورتحال، ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، کہا ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی، بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر، ایران افزودہ یورینیم حوالے کرے، دوبارہ حاصل نہ کرے، مشتبہ خامنئی کو نشانہ نہ بنانے کا خواہش، زندہ ہونے پر لا علمی کا اظہار، اسرائیل تازہ پیش رفت پر خوش، ممکنہ معاہدہ خطے کے لیے فائدہ مند قرار، مشرق وسطیٰ میں امن کی خواہش، ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف۔ ایران نے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی، جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی واضح اور قابل عمل ضمانت، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی بندش، جارح قوتوں کو پیچھے ہٹانے اور ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ، تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، آبنائے ہرمز کے لیے نیا قانونی نظام اور ایرانی مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف کارروائی شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا امن کے لیے 2 ٹوک موقف، پاکستان کی تمام فریقین کو کشیدگی کم کرنے کی تلقین، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا، متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ ٹیکساس میں ویلیرو آئل ریفائنری میں دھماکہ اور شدید آگ، دھماکے کے بعد شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل پورٹ آرتھر کے اس آسمان پر بلند۔ مقامی پولیس کے مطابق ابتدائی وجہ صنعتی ہیٹر کا دھماکہ ہونا ہے، خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، فائر فائٹرز موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کارروائی میں مصروف۔ عالمی سطح پر توانائی کی تنصیبات حساس صورتحال کی وجہ سے اس حادثے پر توجہ مرکوز ہو رہی ہے۔ کولمبیا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 66 افراد ہلاک۔ کولمبین وزیر دفاع نے بتایا ایئر فورس کا C-130 طیارہ جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے نے پروکی سرحد کے قریب پورٹو لیگوز سے اڑان بھری تھی، پرواز کے فوراً بعد رن وے کے قریب رکاوٹ سے ٹکرانے کا خدشہ۔
حادثے کے بعد طیارے میں آگ دھماکہ خیز مواد پھٹنے کی اطلاع. طیارے میں 121 افراد سوار. لاپتہ افراد کی تلاش جاری. کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ملٹری فلیٹ کو جدید بنانے کے پلان میں مزید تاخیر نہیں ہونے دی. پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہو رہا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع میں 10.5% اضافہ ہوا. فروری 2024 میں 48.1 ملین ڈالر کی غیر ملکی ادائیگیاں کی گئیں. پاور، مالیاتی، فوڈ، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھی. سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ کر 75% تک پہنچ گیا. ملک میں استحکام، بہتر حکومتی مشینری اور سیکیورٹی ماحول سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں. شہباز شریف کا عالمی یوم تپ دق پر پیغام. بیماری کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. تپ دق بھی دنیا کا بڑا مرض ہے. پاکستان سمیت کئی ممالک میں چیلنج. بہر وقت تشخیص، معیاری علاج کی ترجیح ہے. جدید لیبارٹری نیٹ ورک، تشخیصی سہولیات میں توسیع جاری. کمزور طبقات زیادہ متاثر اور عوامی شمولیت. عالمی تعاون اور فنڈنگ کو تپ دق کے خاتمے کے لیے ناگزیر قرار دیا. مریم نواز کا عالمی یوم ٹی بی پر خصوصی پیغام. صحت مند پنجاب کے لیے ٹی بی کے خلاف جنگ جیتنا ناگزیر قرار. ٹی بی کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. بر وقت تشخیص اور مؤثر علاج سے قیمتی جانیں بچانے پر زور. مریضوں میں آگاہی پیدا کرنے کی حمایت. اور پنجاب میں ٹی بی سمیت دیگر امراض کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی جاری ہے. نریندر مودی کی ایران مخالف اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی پالیسی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق خلیج جنگ نے بھارتی معیشت کو بڑا دھچکا دیا. بھارت میں گھریلو گیس کی قلت صارفین کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. برآمدات اور خلیجی ممالک سے ترسیلات زر شدید خطرے میں پڑ گئیں. اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 10% کمی. عالمی بینک گولڈمین ساچس کی مہنگائی اور کمزور کرنسی کی وارننگ. ماہرین کے مطابق مودی کی اسرائیل نواز پالیسیاں عوامی مفاد کے خلاف. افغان طالبان کی سرپرستی میں دہشت گرد گروہ اور مجرمانہ نیٹ ورکس خطے کے مکمل ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں. نااہل طالبان رژیم کی ناکامی نے افغان عوام کی جنگی زندگی اجیرن بنا دی ہے. سمال وارز جنرل کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں مفلوج سیاست اور نظریاتی سختی عالمی خطرات پیدا کر رہی ہے. طالبان رژیم میں ساختی کمزوریاں، ناکام ادارے اور معاشی سکڑاؤ افغان عدم استحکام میں اضافہ کر رہے ہیں. نصف سے زیادہ افغان آبادی جدید غربت اور افلاس کا شکار ہے. خواتین کی پسماندگی، تعلیم اور ملازمت پر پابندیاں افغان طالبان رژیم کے زوال کو مزید تقویت دے رہی ہیں. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے نامور کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے. نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوائے اور مارک چیمپئن نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر مداحوں کو اردو زبان میں پیغام دیا. ویڈیو میں دونوں کھلاڑیوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے ویڈیو جاری. مارک چیمپئن کہتے ہیں ہم آ گئے ہیں شیروز. ملتان سلطانز کے آسٹریلوی لیجنڈ اسٹیو اسمتھ بھی لاہور پر. چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت بارشوں سے متعلق اہم اجلاس. سندھ بھر کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. افسران کو 7 روز تک فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت. پی ڈی ایم اے کو فوری ایڈوائزری جاری کرنے کا حکم. نکاسی آب، ٹریفک اور بل بورڈز کے خلاف ہنگامی اقدامات کی ہدایت. عوامی آگاہی مہم اور پیش کی تیاری یقینی. اور ملک بھر میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. کراچی، حیدرآباد کے مختلف تاریخوں میں بارش متوقع. سندھ کے بالائی اضلاع میں بارش کا امکان. بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد میں بھی موسم تبدیل. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی